نمل باپ نمبر 3 پہلا تاثر پہلا تعارف پارٹ 8۔ میم نے مجھے ان کا نام تک نہیں بتایا۔ میرا بہت دل تھا کہ میں ان سے ایک دفعہ مل کر ان کا شکریہ ہی ادا کر سکوں۔ وہ یاد کر کے پھر سے اداس ہوا۔ حنین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے آگے ہو کر چھوٹا ٹکڑا نکالا، پیچھے ہوئی اور پوری دل جمی سے کھانے لگی۔ زمر سادی لہجہ بھر کر ٹھونکا، آپ تو میڈم کو جانتی ہیں نا، آپ ان سے پتہ کروا دیں کہ مجھے اسپانسر کس نے کیا ہے۔ زمر ہنوار ہنس دی، مطمئن اور پرسکون سادی کی بات پہ چند لمحے کے وقفے سے بولی، ٹھیک ہے میں پتہ کروا دوں گی، اگر انہوں نے بتا دیا تو میرے اتنے ذرائع ہیں کہ میں وہ نام ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن وہ لہتا بھر کو رکی۔ سادی احسان کا بدلہ کہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر نہیں لگتا کہ اگر کوئی تم پہ پیسہ لگا رہا ہے اور بدلے میں صرف اس کی اتنی خواہش ہے کہ وہ بے شناخت رہے تو تمہیں اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ سادی کے لب اوہ میں سکڑے۔ حنین نے اب 5 ٹکڑا کھا لیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں زمر ٹھیک کہہ رہی ہے، اس آدمی کے پاس ہوگا فالتو کا پیسہ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے اس قدم سے وہ ناراض ہو کر فیس دینے سے انکار کر دیں۔ بڑی امی بہت سمجھداری سے کہنے لگیں۔ زمر کی مسکراہٹ ہنواز برقرار تھی۔ سادی نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر یاد آنے پہ پوچھا، سچ جب ہم داخل ہوئے تو کھوکر صاحب سے باہر نکل رہے تھے؟ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے نا جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا کہ جب ہم گھر بدلنے کا سوچ رہے تھے؟ زمر کی مسکراہٹ صرف لمحے بھر کو ہلکی ہوئی، پھر وہ دوبارہ مسکرا دی۔ بڑی امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ان کی جائیداد کا کیس میں ڈیل کر رہی تھی۔ اصل میں ان کی بہو کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی تھی بیٹا، حصہ مانگ رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے بہو کافی سمجھدار لڑکی ہے، سارا قصور ساس کا ہی ہوگا۔ مگر کن اکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے سانس لینے کو رکی کہ بڑی امی کافی جوش میں آگے ہو کر کہنے لگیں، کیوں تمہیں کیا پتا وہ ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ جب چھوڑے ہمیں کیا بڑی امی، آئیے کیک کھاتے ہیں۔ سادی جلدی کہتا میز کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا تو کیک نکاست سے کٹا آدھا بچا تھا اور دوسری طرف صوفے پہ حنین یوسف بالکل صاف ہاتھ منہ کے ساتھ ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے علامہ اقبال کی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ سادی نے اسے گھورا اور زمر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ سادی کو نظر انداز کر کے زمر کو دیکھ کر شرمیلا سا مسکرائی۔ میرا اندازہ تھا کہ آج تم لوگ آؤ گے، اسی لیے میں نے بہاری کباب بھی منگوا لیے تھے، پہلے وہ کھاتے ہیں پھر کیک۔ زمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سادی بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اس نامعلوم شخص کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ گھر کرامی کو حنین کا بتانے کا ارادہ تک ترک کر دیا۔ اور چوکھٹ میں ذرا اولٹ میں کھڑے بڑے ابا نے تعصب اور فکرمندی سے زمر کے چہرے کو دیکھا۔ بہت تنبیہیت سے مسکراتے ہوئے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں کوئی بچتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ ملال تو ان کے دل میں بھی نہیں تھا، مگر ذہن میں پریشانی ضرور تھی۔ سادی اب بڑی امی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے ماموں کی کزن کی شادی میں آئیں گی یا نہیں، اور بڑے ابا گہری سانس لیتے اندر چلے آئے۔ ابھی انہیں سادی کا سرپرائز پہلی دفعہ سن کر اس پہ پہلا تعصب دینا تھا۔ کاردار خان کا کسرۂ موسم گرما میں بھی بہار کے پھولوں سے سجا تھا۔ ولیمہ کی دعوت کا تھیم پھول تھے اور وہ جگہ جگہ بکھرے گئے تھے۔ لان میں مستطیل میزوں کے گرد صوفے تھے اور مہمان کہیں بیٹھے کہیں چل رہے پھر رہے تھے۔ ان سب میں مرکز نگاہ وہ جوڑا تھا جس کے اعزاز میں وہ سب جمع تھے۔ ہاشم کا سوٹ سیاہ تھا اور شہرین کا گاؤن موتی جیسا سفید۔ سر پہ باریک کامدار دوپٹہ کندھوں کے پیچھے گرتا تھا اور وہ ہاشم کی کوہنی کو تھامے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں آگے پیچھے مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھتی نگاہوں میں حسد، رقابت، خوشی، خلوص، غرض، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کا جذبہ موجود تھا۔ صرف ایک شخص کی نگاہ مختلف تھی، سادی اور حنین کی میز پہ موجود، جو وارث بہت خاموش اور تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خود فارس سے زیادہ بڑا، صاف رنگت اور گلاسز والا، اکلوتے سوٹ میں جو اس پہ ذرا کھلا تھا برابر الگ لگ رہا تھا۔ بس اب تو صرف 3 سال رہ گئے، وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ پھر ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ سامنے ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے بور سی بیٹھی حنین نے ناراضی سے پوچھا، کیا اس کٹو بیگم کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ساجی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی فلموں کے سارے بااعتماد اور ترنت جواب حنین کو یاد تھے۔
میں مصروف تھا، اور پھر جس پارٹی میں تم لوگ اپنی پھپھو کو بلاتے ہو اس پہ میرا آنا نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، حنان چپ ہو گئی، پھر بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی وہ اپنی دلہن کے ہمراہ ان کی میز تک آیا۔ وہ تینوں اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس باقی سب کہاں ہیں؟ ہاشم نے شہرین سے تعارف کروا کر حیرت سے سعدی کو دیکھ کر پوچھا۔ سیم کو بخار ہے تو امی اس کے پاس رہ گئیں۔ بڑے ابا کی فیملی کو کہیں اور جانا تھا اور فارس ماموں، کہتے ہوئے سعدی نے لان کے داخلی چیک پوائنٹ کو دیکھا۔ وہ دعوت کے شروع میں تھے، مگر پھر وہ ایوننگ کلاس کے لیے چلے گئے، جبکہ فارس نے بس سرسری سا پوچھا تھا، تمہارے دادا کی فیملی نہیں آئے گی؟ سعدی نے بتایا نہیں، تو وہ بس 10 منٹ رکا اور پھر اٹھ گیا۔ وارث بھی زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر سعدی اور حنان کی وجہ سے وہ پابند رہ گیا تھا۔ اس دن کے لیے دوبارہ شکریہ، اس نے پھر سے سعدی کا کندھا تھپک کر کہا، تو وہ شرمندہ ہو گیا اور بات بدلنے کو ماموں کی طرف مڑا۔ میں اس دن کا سارا خالہ کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ ان کی وائف ہیں۔ میں جانتا ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شہرین پلٹ کر کسی اور سے باتیں کرنے میں مہو تھی۔ اور وارث، کیا کر رہے ہو آج کل؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے وارث نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ کچھ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ضرور بتاؤں گا۔ ہاشم مسکرا کر جانے کو مڑا، پھر حنا کو دیکھ کر رکا۔ میں اتنا شیکی کیمرہ ورک آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی تعریف کر کے وہ پلٹ گیا تو حنان نے نشانے جھٹکے۔ پتہ نہیں پہلی دفعہ میں کوئی میرا یقین کیوں نہیں کرتا۔ کیا شاندار بندے ہیں نا ہاشم بھائی؟ واپس بیٹھتے ہوئے سعدی نے بہت فخر سے کہا تو وارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے؟ جی، یہ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے دفاعی وکیل ہیں، وہ بھی کریمنلز کے، اور کریمنل کی دفاعی شخص کو میں کریمنل سے الگ نہیں سمجھتا۔ ماموں، سعدی نے سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا، ہو سکتا ہے آپ ان کو ناپسند نہ کرتے ہوں اور شاید ان کی عزت بھی نہ کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کی کمپنی کرپشن بھی ملوث ہو، مگر اس سب کے باوجود ہم اس کو کریمنل نہیں کہہ سکتے۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وارث چپ ہو گیا۔ اگر سعدی کو پتہ چل جائے کہ ہاشم کو کتنا نہیں جانتا وہ۔ میری این جی او مسکراتے ہوئے آئی اور سعدی کے کان کے قریب جھکی۔ مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ چونکا، پھر ان سب سے معذرت کرتا اٹھ گیا۔ باہر نیلی شام میں سیاہی گھلنے کو تھی، مگر اندر روشنیوں کا سورج جو بن پہ تھا، پھول ہی پھول، روشنی ہی روشنی۔ لاؤنج میں رک کر سعدی نے گردن اٹھائی۔ سیڑھیوں سے اوپر ہاشم کے کمرے کے سامنے ریلنگ پہ کوہنی ٹکائے دوسرے ہاتھ میں نیکلس کا موتی گھماتی وہ کسی ملکہ کی شان سے کھڑی تھی۔ سرخ لمبا گاؤن، سرخ لپ اسٹک کے ساتھ، آنکھوں میں گہرا کاجل اور گہرا استرپ تھا۔ سعدی قدم قدم چڑھتا اوپر آیا، بالکل جواہرات کے مقابلے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا کیسا ہے؟ سعدی نے گھنگھرا کر بات کا آغاز کیا۔ جواہرات مسترب سی مسکرانے کی سعی، مگر آنکھوں میں نمی بھرپرائی۔ وہ تیار ہے، کمرے میں ہے، بھائی کے لیے دعوت میں شامل ہو بھی جائے گا، مگر خوش نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹکتے کی سعی میں ضبط سی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں۔ سعدی نے پتلیاں سیکڑ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یعنی کاردار صاحب کو علم ہو گیا؟ جواہرات نے آزبات میں گردن ہلائی، اور نگر زیب نے اسے بہت جھڑکا ہے، وہ اپسٹ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں مسز کاردار؟ وہ نرمی سے بولا۔ ہر پریشانی میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، ہاشم سنبھال لے گا، مگر آج ہاشم کا بڑا دن ہے، خراب نہیں کر سکتی، ورنہ سنبھال تو وہ اب بھی لیتا۔ اس نے نرمی سے سعدی کی کہنی پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ سعدی نے گردن موڑ کر شیرو کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جواہرات ایک طرف ہٹ گئی۔ سعدی نے دروازہ دھکیلا۔ بیڈ کے کنارے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سوٹ، جوتے، ٹائی سب تیار تھا، مگر خود بجھا سا تھا۔ سعدی کو دیکھ کر سعدی کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں سعدی، فارس کا، آئی نو، بھائی نے بتایا تھا، آؤ۔ سعدی چند قدم اندر آیا، دروازہ واپس دھکیلا تو وہ چوکھٹ سے 3 انچ کے فاصلے پہ جا ٹھہرا۔ باہر کھڑی جواہرات کی مسترب سماعتیں وہی لگی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ سامنے کھڑے کھڑے بے اختیار پوچھنے لگا۔ شیرو نے سر جھٹکا۔ بتایا تھا ممی نے کہ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ تھینکس، مگر کاردار صاحب کو علم ہو گیا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ فکر مند تھے، میں نے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ جواہرات نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔
شیرو بھی چونکا تھا۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ پھر رکا۔ کیا وہ واقعی پریشان تھے؟ بہت زیادہ۔ اسی لیے تمہیں نیچے جا کر ان کو ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ نوشیروان کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں خفگی در آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ آواز بلند ہونے لگی۔ میں ہارورڈ نہیں جا سکا، کولمبیا نہیں جا سکا، میں ان کے آفس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا۔ میں ڈرگز لینے لگ گیا تھا اور اس روز مجھے ڈرگز کے باعث میں نے خود کو اسپتال پہنچا دیا۔ ان کو اتنا مایوس کیا خود سے۔ اس سب کے بعد وہ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا۔ وہ جو غصے سے بولے جا رہا تھا جھٹکا کھا کر رکا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ یک ٹک سعدی کو دیکھے گیا اور معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تین چیزوں سے خونی رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا؟ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروان۔ سعدی نے سر جھکائے جوتے سے لکڑی کا فرش مسلتے کہنا شروع کیا۔ میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا۔ تنخواہ کم تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا تھا، مگر وہ لڑکا کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے خواہشات کی فہرست نہیں رکھتا تھا۔ اسکول لے جانے کو پیسے بھی نہ مانگتا، مگر جب وہ 13 سال کا تھا تو اسکول میں فنکشن کے لیے اسے نئے جوتوں کی ضرورت پڑی، بلکہ ضرورت نہیں، صرف خواہش، کیونکہ اس کے دوستوں کے نئے جوتوں کی نمائش کی تھی، وہ جن میں رنگ برنگی لائٹیں لگی موتی ہوتی۔ اس روز اس نے اپنے باپ سے کہا اسے بھی وہی جوتے چاہیے۔ باپ کچھ دیر کو چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ باپ نہیں لے کر دے گا۔ ہاں، وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے باپ سے بات کرنا بھی ترک کر دی۔ رات اس کے سرہانے اس کا باپ آیا اور کہا کہ اس سے کل جوتے لا دے گا، بالکل وہی جوتے، مگر وہ لڑکا ناراض رہا اور آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ صبح اس کا باپ اسکول سے جلدی چھٹی لے کر جوتوں کی اس مہنگی دکان پہ گیا۔ جانے کہاں سے پیسے جوڑ کر اس نے جوتے خریدے، اور جب وہ سڑک عبور کر رہا تھا تو بس ایک اسے ٹکر مارتی۔ لمحے بھر کو وہ نیچے دیکھتا سعدی خاموش ہوا۔ جب لوگ اس کے باپ کی لاش کو گھر لائے تو ساتھ خون میں نہایا جوتوں کا ڈبہ بھی تھا۔ جوتے آ گئے نوشیروان، باپ چلا گیا۔ اگر تم اس لڑکے کو کہو کہ اس شرط پہ اس کی زندگی 5 منٹ کے بعد لی جائے گی، اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے اور ان 5 منٹ میں صرف اس کو ڈانٹنے اور وہ ساری ڈانٹ سن کر صرف معافی مانگ سکے، تو اس لڑکے کو وہ 5 منٹ کی زندگی بھی قبول ہوگی، کیونکہ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال میں اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ باپ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ نوشیروان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جواہرات پیچھے ہوئی مگر اسے دیکھے بغیر تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے لاؤنج میں اور نگرزیب کھڑے کسی ملازم کو ہدایت دیے جا رہے تھے۔ نوشیروان کے قریب رکا، جھٹکا، پھر ان کو کچھ کہتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ شاید وہ نیچے ہاشم کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، اور نگرزیب نے سن کر اسے خود سے الگ کیا۔ خفگی سے کچھ کہتے کوٹ کا بازو جھکا جیسے شکن پڑ گئی ہو، مگر اب اس کے چہرے پہ وہ سختی نہ تھی اور شیرو کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جواہرات نے آنکھیں بند کی، ساری نمی اندر اتاری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آئی۔ سعدی یوں ہی سر جھکائے کھڑا تھا، آہٹ پہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی اور نگرزیب اس کے دن شیرو کے لیے پریشان ہوا تھا؟ اور کیسے پریشان ہو جاتا ہے؟ اسے الٹا تعجب ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ شاید میں بھی شیرو کی طرح کبھی کبھی اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ ایک سخت گیر باپ ہے، مگر اسے صرف ہاشم سنبھال سکتا ہے۔ خیر، کبھی آ جایا کرو، تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں لیڈز جا رہا ہوں جلد۔ مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے کیمیکل انجینئرنگ میں۔ شیرو بھی انجینئرنگ پڑھے گا، مگر وہ تو ماسٹرنگ کرنا چاہے گا، ہاشم بھائی نے بتایا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی اور ایک شیرو کے کمرے پہ۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ نمل پارٹ 8 دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔